اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ ہمارے ہاں یہ رات یعنی شعبان میں خاص طور پر 15 شعبان کی رات شب برات کے نام سے مشہور ہے، جس کو شب رات کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلام میں جو اہم دن آتے ہیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سے بعض یہ ہے، مثلا یوم الحج، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، یوم ترویہ جس دن حج کی ابتدا ہوتی، یوم نحر جس دن قربانی ہوتی، شہر رمضان جب روزے رکھے جاتے، لیلۃ القدر جو رمضان ہی کے آخری راتوں میں سے ایک ہے، قرآن جس میں نازل ہوا، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ایام بیس۔ ایام بیس کیا ہے؟ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15، یعنی ایک 14ویں سے پہلے کی رات اور ایک 14ویں کے بعد کی رات، ان کے جو دن ہیں، یعنی 13 کا دن، پھر 14 کا دن اور 15 کا دن، ان دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مسنون ہے، یعنی ہر مہینے جو شخص روزے رکھنا چاہے وہ ان 3 دنوں میں رکھے۔ ان کو ایام بیس اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح یوم الجمعہ، اس کی فضیلت آئی ہے، سورۃ الجمعہ بھی ہے، اسی طرح ایام تشریق ہیں، یا کچھ اور دن بھی ہو سکتے ہیں جن کا براہ راست ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں آیا، لیکن شب برات کا نام نہ کہیں قرآن میں آیا ہے اور نہ کہیں حدیث میں آیا ہے۔ شب برات نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ جو لفظ ہے شب، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے، اور اگر اس کے آگے رات لگاتے ہیں، شب رات، تو رات بھی عربی کا لفظ نہیں، اور اگر آپ اس کے آگے برات لگاتے ہیں، شب برات، تو برات بھی عربی کا لفظ نہیں، یہ شاید سنسکرت کا لفظ ہے جو شادی میں برات آتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام شب براءت ہے، براءت کہتے ہیں بیزاری کو، جیسے سورۃ توبہ کے شروع میں آپ نے پڑھا براءۃ من اللہ ورسولہ، سورۃ توبہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، تو براءت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بیزاری۔ تو اس رات میں کس سے بیزاری اگر شب براءت کہتے ہیں، حالانکہ براءت کوئی نہیں بولتا، تو یہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی کوئی اسلامی ترکیب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی فضیلت یا اہمیت یا حقیقت بنتی ہے۔ شب برات جو ہے یا شب رات جو ہے ہمارے ہاں عام طور پر باقاعدہ جشن کی شکل میں منائی جاتی ہے، حالانکہ اسلام میں جشن کے دن صرف 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ان کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا مدینہ والوں کی طرف سے کہ ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ 2 دن مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو شب برات کا جو جشن ہے، یعنی رات کو آتش بازی اور مخصوص قسم کے کھانے پکانا، ان کو اسلام کا ایک حصہ بنا لیا گیا۔ اگر آپ اس کو اپنے کلچر کا حصہ کہیں یا اپنی روایات کا حصہ جو بر صغیر کی ہیں خاص طور پر، تو کوئی بات نہیں۔ مثلاً آپ 14 اگست مناتے ہیں تو وہ آپ کا کیا ہے؟ ایک لوکل کلچر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اگر آپ 15 کو آتش بازی کرتے ہیں یا حلوہ پکاتے ہیں تو وہ آپ کا لوکل کلچر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں نہ کوئی تعلیم قرآن پاک سے ہم کو ملتی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ مثلاً اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حلوہ پکایا جاتا ہے اور دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، کینڈلز وغیرہ لوگ چھتوں پر جلاتے ہیں، اور اب اس کی جگہ دوسری بجلی کی بتیاں بھی جلائی جاتی ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، گھروں میں خاص طور پر رنگ روغن کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے قرآن اور سنت سے نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر اس رات کے بارے میں کچھ فضیلتیں منسوب ہیں، مثلاً یہ کہ شب برات میں سالانہ بجٹ تقسیم ہوتا ہے، سال بھر کے امور کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق، شادی، اولاد، حج، موت، بیماری، فراخی، تنگی، عزت، ذلت، حادثات، غمی، خوشی۔ اس رات بعض لوگوں کو مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے،
تو یہ سب باتیں جو ہے من گھڑت ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی حقیقت نہیں. یہ سب کچھ لیلۃ القدر تقدیر کی رات میں ہوتا ہے، نہ کہ شعبان کی 15 رات میں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 اسے آگ کے عذاب سے امن دیتے ہیں اور اسے دنیا کی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں، اور 10 اسے شیطان کے دھوکے سے دور رکھتے ہیں. یہ بھی بالکل من گھڑت حدیث ہے اور ناقابل اعتبار. اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو شخص 12 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں کل ہو اللہ 30 مرتبہ، وہ نہیں مرے گا تا وقت اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے. از اٹ پاسبل کہ کوئی شخص یعنی جنت دنیا میں دیکھ لے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں. تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو کرتا رہے، تو ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس نیکی سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا میرے اگلے پچھلے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی، تو ایسی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. وہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت اللہ سے رو کر دعا مانگے تو ہو سکتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. لیکن اس رات کے بارے میں ایسی کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ نہیں ملتی. آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک نیکی سے ہٹایا جائے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خود ساختہ بوجھ سے نکالا جائے. جب ہم دین میں کوئی چیز خود ایجاد کرتے ہیں، خود اس کی فضیلت بنا لیتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، تو بسا اوقات ہم اپنے اوپر ناروا بوجھ ڈال لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.